الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ انسان کے اندر ایک فطری جذبہ رکھا گیا ہے جسے ہم غصہ کہتے ہیں۔ غصہ کرنا یہ انسان کی طبیعت اور فطرت کا حصہ ہے۔ اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ غصہ بذات خود بری چیز نہیں، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بنائے گا۔ اگر جائز حدود کے اندر استعمال ہو تو اچھا۔ خود آقا علیہ السلام کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن کب؟ جب اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہوتی، اللہ کی حدوں کو توڑا جاتا، تو بسا اوقات آقا علیہ السلام غصہ اتنا ہوتے کہ غصے میں چہرہ انور سرخ ہو جاتا۔ صحابہ فرماتے کہ ایسے لگتا تھا کہ کسی نے انار کے دانے حضور کے چہرہ اقدس پر نچوڑ دیے ہوں، ایسے چہرہ سرخ ہوتا تھا غصے میں۔ ایک صحابی حضور کے پاس تشریف لائے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ اب مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، تو یہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی تھی۔ ان صحابی کو پتہ نہیں تھا، تو آقا علیہ السلام غصے ہوئے اور فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی میرے پاس اس حال میں آتا ہے کہ اس نے ہاتھ میں جہنم کا انگارہ پہنا ہوا ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری اور زور سے اس کو دور پھینک دیا، اور غصے میں اپنے گھر میں حجرے میں تشریف لے گئے۔ الغرض غصہ کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ غصہ آنا یہ انسانی فطرت ہے۔ اب اگر نفسانی خواہش کی وجہ سے غصہ آتا ہے، یہ حرام ہے، یعنی اس غصے کا استعمال کرنا حرام ہے۔ بخاری مسلم میں روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، پہلوان اور طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان اور شہزور در حقیقت وہی ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ چنانچہ آقا علیہ السلام نے غصے پر قابو کا صرف حکم نہیں دے دیا، بلکہ مختلف روایات میں اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے۔ مثلاً جامع ترمذی میں، مسند احمد میں روایت ہے کہ فرمایا، غصے پر قابو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو غصے کے وقت تو بیٹھ جاؤ، اس سے بھی جذبات ٹھنڈے نہ ہوں تو لیٹ جاؤ۔ اور ابو داؤد شریف میں ہے کہ اگر غصہ آئے تو وضو کر لو، اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے۔ بہرحال ان تدبیروں کے ذریعے کوئی شخص اپنے بے موقع غصے کو پی جائے تو اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ مثلاً مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ کسی اللہ کے بندے نے کوئی گھونٹ ایسا نہیں پیا جو اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے افضل ہو جسے کوئی بندہ اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پی جائے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ میں قیامت کے دن اللہ کے غضب سے، غصے سے بچ جاؤں؟ کون نہیں چاہتا؟ ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ اب سنیے، بہقی کی یہ روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے غصے کو روک کر پی جائے گا تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو میرے محترم دوستو، غصے کی وجہ سے آدمی کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے،
اور جو بندہ سخت مزاج ہوتا ہے اس کی زندگی اپنے لیے بھی اور جتنے اس سے تعلق رکھنے والے بیوی بچے گھر والے عزیز دوست ان کے لیے بھی عذاب بن جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس جس آدمی کے مزاج میں نرمی ہوگی تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، ماتحتوں کے لیے سب کے ساتھ نرم ہوگا، نتیجہ خود بھی سکون سے زندگی گزارے گا اور دوسروں کے لیے بھی اس کا وجود سکون اور راحت کا باعث ہوگا۔ چنانچہ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ جل شانہ خود مہربان ہیں اور نرمی اور مہربانی کو اللہ پسند بھی کرتے ہیں، اور نرمی پر اللہ وہ دیتے ہیں جو سختی پر نہیں دیتے۔